اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ورد فی الحدیث الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ آج ہم رشوت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور حدیث مبارک میں یہ معروف ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے رشوت کسے کہا جاتا ہے۔ فقہی نقطہ نگاہ سے ہر وہ قاضی یا جج یا جسٹس جب کوئی ڈیسیژن لیتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ فیصلہ اس نے حق پہ کیا ہو یا باطل پہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں جو وہ پیسے لیتا ہے فیصلہ کرنے کے، اس میں دینے والا چاہے وہ اپنا حق ہی کیوں نہیں لے رہا، اور وہ فیصلہ کرنے کے لیے پیسے لینے والا یا کوئی بھی ہدیہ کسی شکل میں بھی، اسے رشوت کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ رشوت جو ہے، اس کے بارے میں سخت روایات وارد ہوئی ہیں اور اسے منع کیا گیا ہے، اور اس کو کھانا اور اس کا لینا دینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی خود وہ فعل بھی حرام ہے، اور اس کے بعد اس مال میں تصرف کرنا اور اس کو استعمال کرنا یہ دوسرا حرام ہوگا، اور وہ غصبی مال شمار ہوگا۔ اب رہی بات کہ ہماری عمومی لائف میں جو دوسرے بہت سارے مسائل ہیں، جب وہ پیش آتے ہیں، مثلا کسی نے پاسپورٹ بنوانا ہے اور اسے پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا الا کہ وہ پیسے دے، کسی کے ٹریفک کا مسئلہ ہے اور اس کا چلان ہو رہا ہے اور اس کا کام نہیں ہو رہا الا کہ پیسے دے، کسی نے جاب حاصل کرنی ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا الا کہ پیسے دے۔ تو یہ مختلف سچویشن جو ہماری سوسائٹی میں پیش آتی ہیں، ان میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاسپورٹ نے 8 دن کے اندر بننا ہے یا 3 دن کے اندر ارجنٹ بننا ہے، تو اس ٹائم کو اور کلوز کر کے کوئی سرونٹ جو ہے وہ زیادہ جلدی آپ کا کام، قانونی جو ٹائم ہے اس سے زیادہ جلدی محنت کر کے وہ زیادہ جلدی آپ کو کام کر کے دے دیتا ہے۔ تو اس زائد زحمت کے اگر وہ آپ سے کوئی حق زحمت لیتا ہے تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، لیکن قانونی طور پہ ایک ٹائم پہ ایک کام ہونا ہے اور اسی ٹائم پہ ہی وہ کر کے دے رہا ہے، اور پھر بھی کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اور ڈیمانڈ کرنا جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ اور اگر اس کام کروانے والے کا کام نہیں ہوتا الا کہ وہ کوئی ہدیہ کوئی پیسے دے، تو دینے والے کے لیے جائز ہے، لینے والے کے لیے وہ حرام ہوگا اور جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ٹریفک کی مثال دی کہ اگر قانون کے مطابق تمام چیزیں ہیں، لائسنس ہے، باقی جو قوانین ہیں اس کے مطابق وضعی قوانین جو قرآن اور شریعت سے نہیں ٹکرانے والے قوانین، ان قوانین کے مطابق ہے ساری چیز، پھر بھی اس کا چلان کیا جا رہا ہے، تو جو چلان سے بچنے کے لیے شخص پیسے دیتا ہے تو وہ اس کا دینا تو جائز ہے، لیکن لینے والے کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سروس کی بات ہے، یعنی کسی کا حق بھی نہیں مارا جا رہا اور اسے یہ اہل بھی ہے اور اسے سروس نہیں مل رہی الا کہ یہ پیسے دے، تو اس صورت میں پیسے دینے والا وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن لینے والا گناہگار ہوگا۔ یہ تمام ساری سچویشنز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پیش آتی ہیں، لہذا ہمیں شرعی نقطہ نگاہ سے آگاہ ہونا چاہیے، اور حرام رزق میں برکت بھی نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، اور ایک لقمہ حرام کا 40 دن جو ہے اگر انسان کھا لے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو لوگ یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ جتنا ہم حرام سے کمائیں گے ہمارے مسائل حل ہوں گے، وہ مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ حرام رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اعمال قبول نہیں ہوتے، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ حلال کی خشک ایک روٹی کھا لینا اس مرغا اور گوشت کھانے سے بہتر ہے کہ جس سے انسان جو ہے اپنی دنیا بھی خراب کرے اور اپنی آخرت بھی، اور اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے جس کے لیے حرام رزق کمایا جاتا ہے، بیویاں بھی بد کردار ہو جاتی ہیں جنہیں حرام رزق کھلایا جاتا ہے، اور خود حرام رزق کھانے والا انسان بھی بد کرداری کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ خدا ہمیں ان تمام مصائب سے بچائے۔ وآخر دعوانا